وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام دور دراز سے تشریف لائے گانے والے نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پر درس ہمیں میرا سامنے چند منٹس باتیں ایسے ایسی نہیں ہیں، بالکل غور سے سنیے گا کیونکہ میں آپ سامنے ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جس بات کو سننے کے بعد ہر آدمی کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی بڑی آفت پیدا ہو، وہ چاہے بوڑھا ہو جوان ہو یا کم عمر کا ہو، کوئی زیادہ عمر کی اور یا نوجوان ہو، یہ ہم سب کے لیے بات ہو. لہٰذا میرا خیال ہے کہ میں آپ ایسی بات کروں جو سب کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین سے ڈرنا یہ انسان کی کامیابی کا بہت بڑا سامان ہے. بغیر اللہ کے ڈر، بغیر اللہ کے خوف کے ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یعنی تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کھانا، یہی میرا موضوع ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کیا چیز، ورنہ آپ جب اسی کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آگے آپ کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ بتائیے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، آپ تقویٰ کا معنی اور مفہوم سمجھائیے. حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے سوال پہ ان سے ایک سوال کیا تھا، اے عمر کیا تم کبھی کانٹے دار خاردار راستے سے گزرے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا جی بالکل گزرا ہوں. حضرت عمر بن کعب نے سوال کیا، اے عمر جب تم اس کانٹے دار راستے سے گزر رہے تھے تو اس وقت تمہاری پوزیشن اور حالت کیا تھی، کیسے تم اپنے آپ کو پا رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دے دیا کہ جب میں کانٹے دار راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے اپنے کرتے کو، اپنے دامن کو اور اپنے پائچے کو سمیٹ کر کے اپنے آپ کو وہاں سے کانٹوں سے بچاتے ہوئے نکال لیا. حضرت عمر بن کعب نے فرمایا، اے عمر یہی تو تقویٰ ہے، یعنی جس طرح تم کانٹے دار راستے سے اپنے دامن کو بچا کے نکل جاتے ہو، اور جانا بھی ضروری ہے، نکلنا بھی وہاں سے ضروری ہے، اپنے آپ کو کانٹے سے بچا کر کے تم جس طرح نکل جاتے ہو، بس اسی کا نام تقویٰ ہے. یعنی تم زندگی گزارو گے، زندگی تو گزارنی ہے لیکن اس زندگی میں تم سے برائیاں بھی ہوں گی. اگر تم کانٹے دار راستے سے گزرو گے، آپ ہی بتائیے کہ آپ کسی کانٹے دار راستے سے گزر رہے ہو، دو چار کانٹے آپ کے دامن میں چھپ جائیں، آپ کے کپڑے میں اگر لگ جائیں تو آپ کانٹے سے جب باہر جائیں گے تو آپ کانٹے کو نکال کے سائڈ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ چلو کانٹے کو چھوڑ دو چلتے رہیں گے، نہیں، پہلے آپ رکیں گے، دو چار کانٹے جو چپ گئے ہیں اس کو نکال کر کے آپ پھینک دیں گے. لہذا آپ کی زندگی میں اگر آپ زندگی گزار رہے نہ چاہتے ہوئے بھی اگر آپ سے کچھ برائیاں ہو جاتی ہیں، آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں، آپ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کر رکھے ہیں. واپس آئیے اپنے آپ کو اور اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرو اور اس برائی کو اپنی زندگی سے نکال کر کے پھینک دو. ایک زبردست تعریف انہوں نے کی تھی. قرآن مجید اٹھائیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنو
तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह का तुम खौफ खाओ, और तुम्हें मरना नहीं चाहिए, तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए, मगर इस हाल में कि तुम मोमिन रहो। यानी अगर आपके पास मौत आए तो आप उस हाल में पूरे के पूरे मोमिन रहे। सहाबा परेशान हो गए कि अल्लाह से हम उस तरह कैसे डर सकते हैं जैसे डरने का हाथ है, हम तो ऐसा अल्लाह से डर नहीं सकते हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की दूसरी आयत नाज़िल फरमाई, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जहां तक हो सके उतना अल्लाह से डरो, वरना अल्लाह से जो हक डरने का है, हकीकत यह है कि हम और आप उतना डर ही नहीं सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जितना हो सके, जितना इख्तियार में हो, कम से कम उतना तो अल्लाह से डरो। लेकिन आज हमसे वो चीजें भी नहीं हो पा रही है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में देखिए, आज हम भी जिंदगी गुजार रहे, हमारी भी जिंदगी कर रही है, लेकिन हमारी जिंदगी में ना कोई डर है ना कोई खौफ, बस जिस तरीके से चाह रहे हैं हमारी जिंदगी गुजर रही है। रात के वक्त गश्त कर रहे हैं, एक झोपड़ी से बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। आप उस झोपड़ी में चले गए, वहां पे देखा कि एक बूढ़ी औरत मौजूद है, उसके छोटे छोटे बच्चे बैठ करके रो रहे थे। हजरत उमर फारूक उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तू कैसी औरत है, तू अपने बच्चों को खामोश नहीं करा सकती है। बुढ़िया ने भी जवाब दे दिया, आपको इससे क्या मतलब है, हमारे ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, आपको इसके बारे में क्या मालूम, जाइए अपना काम कीजिए। हजरत उमर ने जब उसका ये जवाब सुना, समझ गए कि कोई खास बात होगी, तभी ये बुढ़िया ऐसा जवाब दे रही है। पूछने लगे, अच्छा ठीक है बताओ तो सही कि क्या मामला है, क्या बात है, कम से कम मैं भी तो जानूं। उस बुढ़िया ने बताया कि ऐ नौजवान, ये मेरे बच्चे जो यहाँ पे बैठ करके रो रहे हैं, ये भूख की वजह से रो रहे हैं, इन्होंने खाना नहीं खाया है। अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि चूल्हे के ऊपर हंडी भी रखी हुई है, आग भी जल रही थी। बुढ़िया से कहा कि तू पागल है, जब खाना बन रहा है, खाना तैयार हो जाएगा, तेरे बच्चे उसको खा करके सो जाएंगे, इसमें रोने की क्या जरूरत पड़ी है। बुढ़िया ने जवाब दिया, मेरे भाइयों जरा गौर से उसकी जुमले सुनो, आज आपके मुआशरे में भी न जाने कितने ऐसे गरीब पाए जाते हैं जिनके साथ ये मामला भी पेश आता है। बुढ़िया ने जवाब दिया कि मैंने उस हांडी में कोई खाना नहीं रखा है, बस मैंने उसके अंदर पानी रख दिया है ताकि ये मेरे भूख से बिलखते हुए छोटे छोटे बच्चे ये समझे कि खाना बन रहा है, खा लेंगे सो जाएंगे, और ये मेरे बच्चे रो रो कर सो जाएंगे, सुबह हो जाएगी, लिहाजा मैंने उसको चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया है। उस जुमले के साथ उसने मजीद ये भी कहा कि कयामत के दिन मैं उमर का गिरबान पकड़ लूंगी। बुढ़िया हजरत उमर फारूक को पहचानती न थी कि मेरे सामने जो खड़े हैं यही खलीफा है, यही बादशाह है। कहने लगी, कयामत के दिन मैं अल्लाह के पास हजरत उमर फारूक का गिरबान पकड़ लूंगी। खलीफा होने के बावजूद वो हमारी खबरगिरी करने नहीं आता है। हजरत उमर फारूक ने सुना, ये तो मेरा ही दामन पकड़ने की बात कर रही है, कयामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ेगी। बताया भी नहीं कि मैं उमर हूँ। फौरन वहां से वापस आते हैं, अपने गुलाम असलम को जगाते हैं। रात ही के वक्त मेरे भाई उस जरा जिम्मेदारी का एहसास तो देखिए, आज हम में से भी कितने ऐसे जिम्मेदार हैं जिनको ना तो अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास हो रहा है, ना उन्हें कुछ पता चलता है, रात ही में सुबह का इंतजार भी नहीं करते। अय असलम, एक गोनी आटा निकालो, एक बूढ़ी औरत है और उसके छोटे भूखे भूखे बच्चे, और बच्चों के खाने का इंतजाम करना है। गुलाम ने एक गोनी आटा निकाला, जैसे ही आटा निकाला हजरत उमर फारूक ने उस गोनी को अपनी पीठ पे लाद लिया। गुलाम भी देख के दंग रह गया, अरे ये तो आप बादशाह हैं, आप तो हमारे खलीफा हैं, आप तो हमारे सुल्तान हैं, आप इस गोनी को कैसे लेकर जा सकते हैं, लाइए इसको हम लेकर चलते हैं, आप बताइए कि कहाँ पे पहुंचाना है, हम उसको पहुंचाए देते हैं। हजरत उमर फारूक ने अपने गुलाम असलम से फरमाया है, मेरे गुलाम असलम, तुम कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उमर का बोझ उठाने ना आओगे। आज जिंदगी में उसे मेरा बोझ उठा लेने दो, इसलिए कि यहाँ भी मुझे अपना बोझ उठाना है और कयामत के दिन अल्लाह के पास भी मुझे अपना बोझ उठाना पड़ेगा। बुढ़िया के पास जाते हैं, आटा निकालते हैं, खुद ही रोटी गूंथते हैं और उसको खिलाते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। शुक्रगुजार निगाहों से वो बुढ़िया हजरत उमर फारूक की जानिब देख रही थी, क्योंकि पहचानती तो ना थी कि यही अमीरुल मोमिनीन है। कहने लगी, मेरे बेटे, उमर की जगह पे तुझे ही खलीफा होना चाहिए था, उमर अच्छा इंसान नहीं है। हजरत उमर फारूक ने अपने सर को झुका लिया, कहने लगे, अम्मा मैं ही तो उमर हूँ, जो मुझसे गलती हो गई है उसे तुम माफ फरमा दो, कयामत के दिन तुम मेरा गिरबान न पकड़ना।
یہ معاملہ ہے ذمہ داری کا احساس، اس کو کہتے ہیں خوف اور تقویٰ اللہ کا۔ آج ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے، ایک بار خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، اے لوگوں اولی الامر کی بات سنو اور اس کی باتوں کو مانو۔ ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی سمع و طاعت نہیں ہوگی، ہم اولی الامر کی بات نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے امیر کی بات۔ حضرت عمر فاروق نے سوال کیا کہ یہ نوجوان کیا بات ہے، تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو، کیوں میری بات نہ مانو گے؟ کہنے لگا میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، پہلے اس سوال کا جواب دے دو، اس کے بعد کوئی بات ہوگی۔ بولے ٹھیک ہے بتاؤ تمہارے ذہن میں کون سا سوال چل رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ مال غنیمت میں سے سارے لوگوں کو ایک ایک چادر ملی تھی، آپ کو بھی ایک چادر ملی تھی، ہمیں بھی ایک چادر ملی تھی، اس چادر میں جب ہماری قمیص نہ ہوئی، ہمارا کرتا تیار نہ ہوا، تو آپ تو سب سے زیادہ لمبے ہیں، آپ تو سب سے زیادہ کشادہ اور چوڑے ہیں، پھر اس میں آپ کی قمیص کیسے بن گئی؟ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، اپنے بیٹے کی جانب اشارہ کرتے ہیں، میرے بیٹے صفائی پیش کر دو۔ بیٹے نے کھڑے ہو کر کے بتایا کہ میرے باپ کے قمیص میں، ان کے کرتے میں 12 پیون لگے ہوتے تھے، مجھے اچھا نہ لگتا تھا، لہذا میں نے اپنی قمیص اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، دونوں قمیصوں کو ملا کے ان کا کپڑا تیار ہو گیا ہے۔ سر جھکا لیتا ہے نوجوان، بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے الآن السمع والطاعۃ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اب آپ جو بھی بات کہیں گے اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہوتا ہے خوف۔ آج اگر کسی ذمہ دار سے آپ سوال کر لیں، اگر اس کے پاس حیثیت ہوگی تو آپ کو کھڑا کر کے پہلے جوتا چماتے لگا دے گا، کیوں؟ تیری حیثیت تو ہم سے سوال کرے گا، تیری مجال کیا ہے تو ہم سے ڈسکس کرے گا کہ یہ ساری چیزیں میں کہاں سے پایا، کہاں سے لا رہا ہوں، تیری ہمت کیا ہے، تیری ویلو ہمارے سامنے کیا ہے۔ آج اس کو اس کی اوقات دکھانے لگیں گے، لیکن اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی، بلکہ اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں بھی آنی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اللہ سے ہم ڈرنا شروع کرتے تو ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ بڑی مصیبت یہی ہے، انسان اس دنیا میں جو کام کرے گا نا اس کا بڑا فائدہ اس کو چاہیے، تو تقوی کا بھی فائدہ ہے۔ ان للمتقین مفازا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ آج ہم کسی اور کو کامیاب کہہ سکتے ہیں، ہمارا یہ ذہن کسی کو کامیاب سمجھے، جس کے پاس دولت ہے، روپیہ ہے، بنگلے ہیں، کوٹھے ہیں، گاڑیاں ہیں، ایک انسان اس کو کامیاب سمجھ سکتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے ان للمتقین مفازا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ کا خوف کھانے والا ہو، حقیقی طور پہ کامیابی اس آدمی کے لیے ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا خرید ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کس طریقے سے اللہ راستے نکالتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، سارے مسلمانوں کو قرآن پہ ایمان ہے، اس کو مانتے تو ہیں لیکن آج بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ آج اگر پرہیزگار بن جائیں گے، آج اپنے ہم بزنس میں اگر 2 نمبر کا دھندا نہیں کرتے تو ہمارے پاس زیادہ منافع نہیں آ رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس آدمی کو روزی دیتا ہے، اس روزی کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک زبردست واقعہ پیش کروں۔ ویسے تو آیت کی تائید میں کوئی واقعہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تب جا کے آیت کی صحیح تعبیر ہو پائے گی، لیکن وہ چیزیں میں آپ کو بتانے کے لیے، ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی، بڑی خوبصورت بھی تھی، اس کے بڑے بڑے رشتے آ رہے تھے، ڈاکٹروں کے رشتے، انجینئروں کے رشتے، سارے لوگوں کے اس کے گھر پہ رشتے آ رہے۔ ان کے ماں باپ نے کہا کہ بیٹی کسی لڑکی کو دیکھ لو، تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ ایک بار لڑکی نے ایک عالم دین کو دیکھا، ایک حافظ قرآن تھا، نہایت ہی نورانی چہرہ، چہرے پہ داڑھی ہے، نہایت ہی خوبصورت نوجوان ہے، ہمارا لڑکا تھا۔ اس نے لڑکی نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ میں شادی کروں گی تو اسی عالم دین سے کروں گی۔ گھر والے بالکل مخالف ہو گئے کہ اس 2 کوڑی کی آدمی سے جس کی کوئی حیثیت نہیں، 2-4 ہزار اس کی تنخواہ، تم اس سے شادی کرو گی؟ ہماری تو ناک اور کان کٹ جائے گی، ہماری تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا، ہم اس سے تمہاری شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن لڑکی نے بھی ضد ٹھان لیا کہ ہم شادی کریں گے تو اسی عالم دین سے کریں گے۔ باپ نے کہا میری بیٹی ایک بہت زیادہ اچھے خاندان سے تمہارا رشتہ آیا ہوا ہے، وہ لڑکا امریکہ میں رہتا ہے، ڈاکٹر ہے،
امریکہ میں رہتا ہے اور اس کے پاس فیملی ویزا بھی ہے، شادی کے بعد وہ تم کو امریکہ لے کر چلا جائے گا، ہم تمہاری اس سے شادی کرا دیتے ہیں، شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا اس 2000 والے آدمی کی پیچھے پڑی ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، میں شادی کروں گی تو بس اسی لڑکے سے کروں گی۔ باپ بھی بیچارہ پریشان ہے، لیکن لڑکی نے اتنا زیادہ ضد کر لیا کہ اس کی ضد کو پوری ہی کرنی پڑی۔ آخر وہ لوگ مجبور ہو کر کے اسی نوجوان سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کو اللہ رب العالمین روزی کہاں سے دے دیتا ہے جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ چند دنوں کے بعد جب وہ لڑکی شادی کے بعد اپنے مائکے آتی ہے، سسرال سے اپنے مائکے آتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بیٹھی ہے، بات چیت کر رہی ہے، اچانک موبائل کی گھنٹی میں فون آتا ہے۔ وہ لڑکی فوراً موبائل اٹھاتی ہے، اندر سے بات کر کے آتی ہے اور اپنے ماں باپ کے پاس آ کے یہ خوشخبری سناتی ہے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بشارت سناتی ہے کہ میرے شوہر کو سعودی عرب سے امامت کے لیے بلا لیا گیا ہے اور آپ لوگ اس ڈاکٹر سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، اس کی تنخواہ تو 70-80 ہزار تھی۔ جو میرا شوہر ہے سعودیہ کا امام ہے، وہاں بھی اس کو امامت کے لیے بلا لیا گیا ہے اور اس کے پاس بھی فیملی ویزا ہے، تنخواہ بھی اچھی خاصی ہے، بالکل ساری چیزیں اس کے پاس ہے۔ اس موقع پہ جب یہ خبر سنتے ہیں اس کے ماں باپ دیکھنے کی یہ پہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ اس واقعے پہ اور قرآن میں کیا ہے سے ذرا مطابقت پیدا کرو کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی روزی روٹی کا انتظام کیسے کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہمیں اس کا یقین ہی نہیں ہے، آج ہمیں اس پہ یقین اور بھروسہ نہیں رہا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے بزنس میں اپنے دھندے میں 2 نمبر کا کام کریں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک کامیاب تاجر ہونے کے لیے آج لوگوں نے شرط لگا دی ہے کہ آپ کو 2 نمبری کا کام کرنا ہی پڑے گا ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اصول کس نے بنایا ہے؟ میرے بھائیو آپ غور کرو۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں تقویٰ کیا چیز ہے۔ آپ اس دنیا میں سانپ اور بچھو سے بھی ڈرتے ہیں نا؟ ابھی کوئی آدمی شور کر دے کہ سانپ آ گیا سارے لوگ اٹھ کر کے بھاگ جائیں گے، یعنی آپ سانپ سے تو ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، آپ شیر ببر سے ڈرتے ہیں، آگ سے آپ ڈرتے ہیں، ہاں آپ سمندر کی گہرائی سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کو ڈبا دے گی، آپ مر جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جب کسی چیز سے آپ ڈرتے ہیں تو اس سے آپ دور بھاگتے ہیں، اس کے پاس جانا نہیں چاہتے ہیں۔ شیر آ جائے تو آپ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، گھر میں بند ہو جائیں گے کیونکہ شیر آپ کو پھاڑ ڈالے گا، کھا جائے گا۔ یعنی دنیا میں آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں آپ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، جب ایک بندہ اللہ رب العالمین سے خوف کھانے لگتا ہے تو اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے پاس اور آنے لگتا ہے۔ یہ فرق ہے دنیا میں ساری چیزوں سے ڈرنے اور اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں۔ ایک اور پیاری مثال آپ کو دیتا ہوں کہ تقوی کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے۔ ہماری زندگی میں تقوی کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح ایک گاڑی کے اندر بریک کی اہمیت ہوتی ہے۔ چھوٹی سی وہ ہوتی ہے بریک دیکھنے میں لیکن اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ آپ کا ایک بہت امیر دوست ہے، 30 اور 40 لاکھ روپے کی گاڑی لے کر آپ کے پاس آئے، آپ کو بلائے کہ چلو میرے دوست بہت مہنگی گاڑی ہے، لوگ تو اس گاڑی کو دیکھنے کے لیے پریشان رہتے ہیں، آؤ میں تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیر کراتا ہوں، چلو چائے ناشتہ ہوٹل دے کر کے آتے ہیں۔ آپ گاڑی میں جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کا دوست آپ سے کہتا ہے کہ میرے دوست اس میں ایک پرابلم ہے، گاڑی تو بہت اچھی ہے، سیٹیں بھی اچھی، اس کے چکے بھی بالکل اچھے ہیں، اوپر سے بالکل خوبصورت نظر آ رہی ہے، لیکن اس گاڑی کا بریک ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے، اس گاڑی کی بریک میں کمی ہے، پرابلم ہے۔ آپ فوراً اس گاڑی سے نکل کر باہر آ جائیں گے یا آپ اندر بیٹھ کر کے جائیں گے؟ آپ بتائیے، نہیں، آپ فوراً نکل جائیں گے۔ آپ کا دوست کہے گا ارے بھائی کیوں باہر چلے گئے، صرف بریک ہی تو فیل ہے، باقی ساری چیزیں تو بالکل صحیح سلامت ہیں، کیوں میرے ساتھ سفر نہیں کر رہے ہو؟ آپ بالکل سفر کرنا گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر بغیر بریک والی گاڑی کے اندر یا جس کا بریک فیل ہو اگر اس کے اندر آپ سفر کریں گے تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ جس طرح بغیر بریک والی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا میرے بھائی، اسی طرح بغیر تقوی کی زندگی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ ہاں ابھی نہ ہو یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن یقین مانو کہ قیامت کے دن آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا بغیر اللہ کے خوف کے۔
بغیر اللہ کے ڈر اور تقوی کے آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. جس طرح بغیر بریک کی گاڑی میں آپ سفر نہیں کر سکتے اسی طرح آپ بغیر اللہ کے ڈر کی اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. اگر آپ گزار رہے ہیں تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں. آپ کو وہاں سے پلٹنا پڑے گا, آپ کو واپس آنا پڑے گا. حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ ہے. ان کے گھر کے ایک منتظم تھے حضرت معیقیب دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر اپنے مرض الموت میں مبتلا ہوئے میں ان کے پاس گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے معیقیب تم میرے گھر کے منتظم ہوا کرتے تھے, اگر تمہارا کوئی حق میرے اوپر بنتا ہے تو بتاؤ میں اس کو بھی دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا کہ ہاں میرے 25 درہم آپ کے پاس نکل رہے ہیں, 25 درہم آپ کے پاس ہمارے ہیں, لیکن اے ابو بکر میں وہ درہم آپ سے نہ لوں گا, میں اسے معاف کر دیتا ہوں, میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خاموش رہو, چپ رہو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم میرے نام اعمال کو قرض سے دبا دو؟ قرض میں ڈوب کر کے میں اللہ کے پاس جاؤں, وہ قرضہ تو تمہیں لینا ہی پڑے گا. حضرت معیقیب فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابوبکر کا یہ جواب سنا تو میرا دل بالکل رنجیدہ ہو گیا, میں بڑا متاثر ہو گیا اور میں رونے لگا. میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا رونے لگا. کہنے لگے تمہیں رونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں تو ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جو یہاں سے زیادہ افضل ہے. حضرت عائشہ کو حکم دیتے ہیں اے عائشہ تم حضرت معیقیب کے 25 درہم ان کو واپس لوٹا دو. یہ ہوتا ہے تقویٰ, یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا خوف. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ موجود ہیں. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, آپ ہنسنے لگے اور آپ نے سوال کیا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ نے جواب دیا اے اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. کہنے لگے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سوچ کر مسکرا رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سے بندہ کیسے بحث کرے گا. بندہ کہے گا اے میرے رب کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا, زیادتی نہیں کرے گا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے بالکل میں نے وعدہ کیا تھا. کیا بات ہے میں نے یہ وعدہ تجھ سے کیا تھا. کہے گا اے اللہ رب العالمین آج میں اپنی ذات کے اوپر کسی دوسرے کی گواہی نہ مانوں گا, آج میں صرف اپنے جتنے کی گواہی کو مانوں گا, میرے خلاف اگر کوئی دوسرا گواہی دے تو اس کو تسلیم نہیں کروں گا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے میرے بندے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کی زبان پہ لگام لگا دی جائے گی, اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا اور اللہ رب العالمین اس کی سارے اعضاء کو یہ حکم دے گا, اس کا ہاتھ بولے گا اے میرے پروردگار اس بندے نے میرے ذریعے سے یہ غلط کام کیا تھا. پیر بھی گواہی دے گا اے اللہ یہ بندہ میرے ذریعے چل کر کے قیامت کے دن وہ پیر اس کے خلاف گواہیاں دے گا کہ فلاں برائی کے لیے میرا استعمال اس نے کیا تھا. آنکھ بھی گواہی دے گی, زبان بھی گواہی دے گی, اس کی شرمگاہ بھی گواہی دے گی. جب یہ آدمی سنے گا اس کے جتنے کے سارے اعضاء اس کے خلاف چلے گئے, اس کے خلاف گواہیاں دینے لگے, ایسے موقع پہ کہے گا کہ ہلاکت ہو, بربادی ہو, دوری ہو, تمہارے لیے دوری ہو. میں تو یہ جھوٹ اس لیے بول رہا تھا تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. میں تو یہ ساری تدبیریں تمہارے لیے کر رہا تھا اور تم ہی میرے خلاف گواہیاں دینا شروع کر دی ہو. دکھاؤ صحیح مسلم کے اندر آپ کو حدیث مل جائے گی. آپ کے جسم کے اعضاء کے خلاف گواہی دیں گے. آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس ہو یا نہ ہو, آج آپ جتنا چاہیں اپنے ہاتھ سے غلط کام کر لیں, اپنے پیر سے غلط جگہوں پہ آپ چل کر چلے جائیں, آپ اپنی آنکھوں سے جو چیزیں چاہیں آپ دیکھ لیں. میرے نوجوانوں اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرو. کل بھی میں نے وہ بات رکھی تھی اور آج بھی تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. اس برے دور میں جب ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, موبائل بھی موجود ہے, نیٹ بھی موجود ہے, آپ ذرا غور کرو اس موقع پہ اگر آپ کو اس برائی سے کوئی بھی چیز بچا سکتی ہے تو وہ آپ کا تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف بھی آپ کو اس چیز سے بچا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تقوی کی فوائد کو بیان کیا اور ڈرایا ہے باقاعدہ جہنم سے. آج ہمیں بھی ڈرایا جائے, ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے.
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اٹھاؤ قرآن. اللہ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، میں نے تمہیں چمٹنے والی آگ سے ڈرا دیا ہے، جو آگ تمہیں چمٹ جائے گی. میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، اللہ نے تمہیں دنیا میں ڈرا دیا ہے. ہاں اگر بچ سکتے ہو تو بچو. اللہ نے فرمایا کہ اس میں وہی بدبخت جائے گا جس نے جھوٹ بولا اور اس نے منہ موڑ لیا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ کے تقوی کا جو فائدہ ہے سنو، اس آگ سے، اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی لپٹتی ہوئی آگ سے اللہ رب العالمین کا متقی بندہ بچ جائے گا. جو مال اور دولت خرچ کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، وہ اس آگ سے ضرور بچ جائے گا. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ صرف اپنے آپ کو اگر ہم ڈرا لے جائیں، جہنم سے بچا لے جائیں تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہو گیا. نہیں، بلکہ نبی کی زندگی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو نبی خود بھی بچتے تھے، خود بھی اللہ سے ڈرتے تھے. سارے گھر والوں کو، سارے خاندان والوں کو بھی آپ جہنم سے اور وہاں سے ڈرانے کی آپ فکر کیا کرتے تھے. قرآن مجید میں آپ کو یہ حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ کو جب یہ حکم ہوتا ہے آپ نے اپنے سارے خاندان والوں کا نام لے لے کر ان کو ڈرانا شروع کر دیا. یا بنی کعب ابن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لؤی کے خاندان والوں تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کر لو. اے مرہ بن کعب کے خاندان والوں تم بھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اے بنی عبد المطلب تم بھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اے بنو ہاشم کے خاندان والوں تم بھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اور تعجب تو یہ ہے آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی نہ چھوڑا، آپ نے ان کو بھی مخاطب کر کے فرما دیا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار سلینی من بالی ما شئت فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. آپ نے اپنی نفس جگر سب سے زیادہ چاہیے تھی حضرت فاطمہ کو بھی یہ مخاطب کر کے فرما دیا ہے کہ آج ہم اس چیز سے کیسے بریے، آج ہم اپنی بہن بیٹیوں کو جہنم سے کیوں نہیں ڈرا رہے ہیں. ہاں خود بچ جانا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ کہ سارے خاندان والوں کو بھی ڈرایا جائے. آپ نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لے. آئے میری پیاری بیٹی دنیا میں تیرے پاس اگر کوئی ضرورت ہے، دنیا میں تجھے کوئی ضرورت پیش آ جائے، تیرے باپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مجھ سے کوئی مال دولت تجھے چاہیے، تیرے باپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مانگ لے، میں تجھے دنیا میں تو دے سکتا ہوں. لیکن اے میری پیاری بیٹی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تیرے کچھ کام نہیں آنے والا ہوں. آپ نے اپنا دامن جھاڑ دیا. یہ اور بات ہے کہ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قیامت کے دن اپنے پیر اور باباؤں کے دامن پکڑ کر کے لٹک جائیں گے. اس پر شیخ معراج ربانی صاحب نے کبھی کہا تھا کہ وہاں تو دامن ہوگا نہیں، نہ جانے لوگ کس کس چیز کو پکڑ کر لٹک جائیں گے. معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ دامن ہوگا ہی نہیں تو آپ دامن کیسے پکڑ کے لٹکیں گے. تو انہوں نے کہا تھا طنزیہ انداز میں کہ نہ جانے لوگ کس کس چیز کو پکڑ کر کے لٹک جائیں گے، کیونکہ دامن نہیں ہوگا وہاں. لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ نہ ہم خود اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کو بچا رہے ہیں. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ دنیا سے اپنے بچوں کو اس طریقے سے آگاہ کرتے ہیں، اگر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے آپ اپنے چھوٹے بچے کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، بڑی پیاری مثال ہے، ذرا غور سے سننا، کام آئے گی زندگی میں کبھی. آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، چاروں طرف سے آگ پھیل گئی ہے، سارے لوگ گھر کے باہر نکل آئے، لیکن آپ کا ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ وہاں پہ رہ جائے. سارے لوگ باہر آ گئے لیکن دیکھا رہے وہ تو دودھ پیتا بچہ وہ تو گھر میں رہ گیا، اس کو کسی نے نکالا ہی نہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک وہ ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہ دیکھ لیں ان کو چین نہیں آنے والا ہے. وہ یہ نہ سوچیں گے کہ ہم تو نکل آئے، میری بیوی بھی نکل آئی، سارے بچے نکل آئے، صرف ایک چھوٹا سا 2 مہینے کا بچہ ہی تو چھوٹا ہے. ارے چھوڑ گیا تو کیا ہوا، جلنے دو آگ میں. نہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب تک وہ ماں باپ اپنے جان پہ کھیل کر اپنے بچے کو بچانا لے ان کو چین نہیں آنے والا ہے. اپنے آپ کو گھر میں بھی داخل کر لیں گے، لوگ اگر بچانا بھی چاہیں گے کہ مت جاؤ لیکن مانیں گے نہیں. اسی طریقے سے گھر میں گھس کر کے، اور میں آپ کو اشارہ کر دوں کہ ابھی آپ کو یقین بھی نہیں ہوا ہے کہ آگ اس بچے کے پاس پہنچی ہے یا نہیں. ابھی آپ کو اتنا بھی یقین نہیں، بس خالی اتنا ہے کہ گھر میں آگ لگی ہے، ہو سکتا ہے کہ بچہ محفوظ ہو.
لیکن آپ پوری فکر کرتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آگ اس کو جلا دے گی. میرے بھائیوں، دنیا کی آگ سے بچانے کی اتنی زیادہ فکر کرنے والوں، دنیا کی معمولی سی آگ جو آپ کے گیس سلنڈر سے آگ لگی ہوئی ہے، آپ کے چولہے سے نکلی ہوئی آگ ہے، اسی نے آپ کے گھر کو پکڑ لیا ہے، آپ اس سے بچانے کی اتنی زیادہ فکر کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بھی بچانے کی فکر کبھی آپ نے کی ہے کہ کہیں میرا کوئی بچہ جہنم میں نہ چلا جائے؟ آج تو ہمیں ان کی فکر ہے، انجینئر بنا دے، ڈاکٹر بنا دے. ہم اس کے مخالف تو نہیں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ان کو دنیا دار اتنا نہ بنا دو کہ ان کی آخرت ان سے چھوٹ جائے. دنیا بھی حاصل کراؤ، آخرت بھی، ساری چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہے انسان کو. تقویٰ آپ کو دیکھتا ہے تو آپ دیکھیے زبردست بات ہے. ایک آدمی حضرت عمر فاروق کے پاس آتا ہے، امیر المومنین میں آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. امیر المومنین نے کہا کہ نہیں بتائیے کیا بات ہے. اس نے کہا امیر المومنین میں پہلے غیر مسلم تھا، بعد میں جب اسلام لے آیا میری بچی اس وقت چھوٹی تھی، بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، ایک لڑکے کے ساتھ اس نے عشق کر لیا. اور میری بیٹی جب بڑی ہو گئی، میری بیٹی نے اس لڑکے کے ساتھ زنا کر لیا. میری بیٹی کچن میں گھسی، جوش میں آ کر اس نے زنا تو کر لیا، لیکن ہوش میں پانے کے بعد وہ کچن میں جاتی ہے، وہاں سے چھری کو اٹھاتی ہے، ہاتھ پہ مارنا شروع کر دیتی ہے، دوسرے ہاتھ پہ بھی مار رہی ہے، اور وہ اپنے پورے جسم کو سزائیں دینے لگتی ہے. پیر پہ بھی مار رہی تھی. اور اے امیر المومنین، قریب تھا کہ میری وہ بیٹی اس چھری کو اپنے پیٹ میں بھی مار لیتی اور دنیا سے چلی جاتی. پیٹ میں مارنے والی تھی. میں جلدی سے پہنچ گیا، میں نے چھری کو چھین کر کے دور پھینک دیا. میں نے کہا میری بیٹی یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ خودکشی کرنا تو اسلام میں حرام ہے. کہنے لگے میرے ابو جان میں اس دنیا میں زندہ رہنا نہیں چاہتی ہوں، چھوڑ دیجیے میں مرنا چاہتی ہوں. میں نے پوچھا میری بیٹی آخر کیا بات ہے، کیوں تم اپنے آپ کو سزا دے رہی ہو؟ کہنے لگی ابو جان میں نے پورے ہوش و حواس میں ایک لڑکے کے ساتھ زنا کر لیا. اے امیر المومنین، زنا تو اس نے کر لیا، لیکن اسی دن سے میری بیٹی مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، اللہ سے معافی مانگتی ہے، توبہ کرتی ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنا کوڑا اٹھایا اور اس آدمی کو 2-4 کوڑے لگا دی. اس نے کہا کوڑے سے ہمیں کیوں مار رہے؟ یہ تو مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، کوڑے سے مارے گے تو مسئلہ کون پوچھنے آئے گا؟ کہنے لگے ہاں اب پوچھو کہ میں نے تمہیں کوڑے سے کیوں مارا ہے. بولا کیوں مارے آپ؟ وہ اس لیے کہ جب تیری بیٹی کی اس غلطی کو، اس جرم کو اللہ نے چھپا دیا تھا لوگوں کی نظروں سے، تو تو نے ہمیں کیوں بتایا؟ تو کون ہوتا تھا ہمیں بتانے والا؟ اسی لیے میں نے تجھے مارا ہے. اب مسئلہ پوچھ کہ مسئلہ کیا پوچھنا ہے. اس نے کہا امیر المومنین میری بیٹی کے رشتے آ گئے ہیں، ایک اچھا رشتہ ہے، لڑکا بھی دیندار ہے، لڑکا لڑکی کو پسند کر رہا ہے، لڑکی لڑکے کو پسند کر رہی ہے، ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ میں اس لڑکے کو اپنی بیٹی کے بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں کہ میری بیٹی نے زنا کر لیا تھا. ڈر لگ رہا ہے اگر بتا دیتا ہوں تو لڑکا دیندار ہے، رشتہ چھوڑ دے گا، نہیں کرے گا، اور اگر نہ بتاؤں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھے خائن میں شمار میرا نہ ہو جائے اور کہیں میں خیانت کرنے والوں میں شمار نہ کر لیا جاؤں. امیر المومنین نے کہا کہ اس سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی بیٹی کا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ کر دو. یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف، یہ ہوتا ہے اللہ کا تقویٰ. آج ہماری زندگی بھی ہے، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، وہ باتیں میں رکھنے نہیں چاہ رہا ہوں آج، لیکن کم سے کم کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ذہن میں سوچ لیا کرو کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہو اس کام کا انجام کیا ہے. انسان کو جو گناہ ہوتا ہے وہ دھکا دیتا ہے، لہٰذا اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا نہایت ضروری ہے. آپ کہیں گے یہ گناہ ہم کو ہماری زندگی میں دھکا کیسے دیتا ہے؟ انسان کو اس کا گناہ دھکا دے دے کر اس آدمی کو جہنم میں گرانا چاہ رہا ہے. اگر آپ جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس گناہ کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اگر آپ گناہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، آج آپ کو وہ چیز نظر آئے یا نہ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا گناہ آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا اگر آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی تو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. آج جو لوگ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں یا کوئی ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کو ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے، وہ غور سے سنیں. ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. آپ اگر کسی چیز کے ذمہ دار ہیں آپ کو اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیماری کے موقع پہ ان کے طبیبوں نے حکم دیا کہ آپ شہد زیادہ سے زیادہ پیے. امیر المومنین کے پاس ذاتی اتنا پیسہ نہیں کہ اس شہد منگا کر پی سکے.
آپ شہد نہیں پی رہے تھے، لوگوں نے مشورہ دیا کہ بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے منگا کر اس کو پی سکتے ہیں۔ امیر المومنین نے اس کو پینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ تو سارے مسلمانوں کا حق ہے، میں اس کو کیسے اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتا ہوں کہ بیت المال میرے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے، میں اس کو استعمال نہ کروں گا۔ حالانکہ بعد میں آپ نے سارے صحابہ کو بلانے کے بعد مشورہ کیا کہ طبیبوں نے مجھے شہد پینے کا حکم دیا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو عمر تھوڑی سی شہد بیت المال سے لینا چاہ رہے ہیں۔ سارے صحابہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے عمر، اے امیر المومنین، آپ نے تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، آپ نے بعد میں آنے والوں کے لیے بہت بڑا معیار قائم کر دیا ہے۔ میرے بھائی، یہ ان کا معاملہ ہے، یہی امیر المومنین ہے، ان کی زندگی سے ہمیں بھی اور آپ کو بھی نصیحت حاصل کرنا ہے۔ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، آگ جل رہی تھی گھر میں، اور اس آگ کے پاس اپنے ہاتھ کو لے کر جاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو آگ کے پاس کرتے ہیں اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے عمر، اگر تو اس آگ کے اوپر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اے عمر، اگر تو دنیا کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر تو جو چاہے دنیا میں کرنا، لیکن اگر تو دنیا میں اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لینا۔ کبھی ہم اور آپ بھی اپنے اوپر غور کر لیں، ہم بھی دنیا میں کبھی آگ کو چھو کر دیکھ لیں، کیا دنیا کی اس آگ کو ہم برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آج ایسے کتنے نوجوان آپ کو مل جائیں گے جو آپ سے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ چلو چھوڑو، ارے بعد میں جب جہنم میں جائیں گے تو کبھی تو ہم کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ میں ایسے نوجوانوں سے یا ایسے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہنم میں جلنے کی بات کر رہے ہیں، یا جہنم کے چند لمحے کے عذاب کو آپ برداشت کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں اپنے اندر؟ اگر آپ کو یہ گمان ہے تو آپ کے گھر میں کبھی گیس جل رہی ہو یا چولہا جل رہا ہو تو 1 منٹ کے لیے جائے، اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈال دیں، اس کے بعد ہاتھ نکال کر دیکھیں کیا انجام ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے پاگل ہو گئے، آگ میں ہاتھ ڈالیں گے؟ اگر آپ اس چولہے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے، چند سالوں کے بعد نکال کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ یہ آپ کے ذہن میں کہاں سے آ گیا ہے؟ آپ کہیں گے آپ تو ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے ایسے لوگوں کو اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم میں جائیں گے۔ کیا ہوا؟ کم سے کم مسلمان تو ہے، مومن تو ہے، شرک تو نہیں نہ کرتے ہیں۔ جہنم سے نکلنے کے بعد کبھی تو جنت مل جائے گی۔ میرے بھائیو، ایسے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہنم کی آگ کوئی تماشے کی چیز نہیں ہے، وہاں پہ انسانوں اور پتھروں کو جلا کر کے آپ تیار کی جائیں گے۔ اگر ہاں دنیا کی آگ کو آپ برداشت کر سکتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر آپ برداشت کر لیں گے، لیکن اگر نہیں تو اپنے آپ کو پھر اس سے بچانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس سے ڈرانے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے اندر محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے اندر وہ خوف اور وہ ڈر پیدا کرو جو ڈر آپ کی زندگی میں آپ کا محاسبہ کروا لے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں، تم دنیا میں اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا رب تم سے حساب لینے کے لیے آئے۔ دنیا میں حساب کر کے جاؤ گے، اپنی زندگی کی سارے کے سارے کٹے اور چٹے دے کر کے جاؤ گے۔ جب تمہیں تمہارے گناہ نظر آنے لگے، تمہارے گناہوں کے رجسٹر تمہیں فل نظر آنے لگے، تو اللہ کے دربار میں پلٹ جانا اور اللہ کے دربار میں پلٹنے کے بعد اس سے معافی مانگ لینا۔ بس یہی دنیا کا حساب ہے، یہی دنیا میں اپنے گناہوں کا حساب کرنا ہے۔ کوئی آپ کو ایگزام ہال میں بیٹھ کر کے اس کا حساب نہیں دینا ہے، بس رب کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، رب کے سامنے چند آنسو چند قطرے گرانے ہیں، اور رب کو یہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگنے لگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کو بغیر دیے اس کو واپس کر دوں، لیکن آپ مانگیے تو کم سے کم، آپ وہ چیز اپنے اندر پیدا کریے تو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے بلانے کے باوجود بھی اس سے مانگنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ اس طریقے سے اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے ہیں، بزی ہو چکے ہیں کہ آج ہم آخرت کی زندگی کو بھولے ہوئے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے ٹرین میں اتنے زیادہ بزی نہ ہو جاؤ، زندگی کی ٹرین میں بیٹھ کر دوسرے راستے پہ جانے کے لیے اتنے بزی نہ ہو جاؤ کہ کہیں تمہاری آخرت کی ٹرین ہی نہ چھوٹ جائے، آخرت کی بس مس نہ ہو جائے۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو
اس کے لیے تیار کرو. جانے کے بعد کون سا حساب دینا ہے, کون سا جواب ہمیں دینا ہے. ہاں اس سوال و جواب کو رٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آج ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ جب ایگزام کے لیے تیاریاں کرتا ہے, بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے, اسے معلوم چل جائے کہ فلاں فلاں سوال آنے والا ہے. پوری کی پوری رات جائے کہ اس سوال کی تیاریاں کرتا ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال یاد کر کے جائیں گے تو کل ہم امتحان میں اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. میرے بھائی پھر کیا ہو جاتا ہے ہمیں تو دنیا کے سارے پرچے آؤٹ کر دیے گئے کہ قیامت کے دن تم سے کون سا حساب لیا جائے گا, قبر میں تم سے کیا سوال کیا جائے گا. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ان سارے سوالوں کو آپ کے سامنے پیش کروں, لیکن آپ اس کو جانتے سنتے بھی ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سارے کے سارے سوال آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے, پھر ہم اس کے لیے تیاریاں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو کس لیے بھی سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا. وقت مجھے مزید اجازت نہیں دے رہا ہے. کل بھی میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھی گناہوں کے نقصانات کے اوپر. آج بھی میں نے اللہ کا ڈر, اللہ کے خوف کے اوپر چند باتیں رکھی ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین کہی گئی باتوں پر ہمیں اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.